بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کا 20واں رکوع اور چوتھے پارے کا 11واں رکوع بیان کروں گا، اور یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے بنانے میں، خلق کا معنی پیدا کرنا، والارض اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں۔ اختلاف کا مطلب کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، یہ بھی اختلاف ہے۔ اور ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ دن ہوتا ہے، پھر اس گزرنے کے بعد رات آتی ہے، پھر رات کے بعد پھر دن آتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس یعنی ٹائم میں اور وقت میں کہ اس کو قرار نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں لآیات، لام تاکید کے لیے، آیات آیتن کی جمع ہے، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اولی الو، یہ الو اور اولی کا مطلب والا، اور الباب یہ لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں یعنی کامل عقل، خالص عقل، تو اس کی جمع الباب آتی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، قائم کی جمع قیام، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، جنب پہلو کو کہتے ہیں، جنوب اس کی جمع آتی ہے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے بنانے میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی یہ پھر یہ کہتے بھی ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں بنایا تو نے، خلقتا ضربتا کی طرح، ما خلقتا ھذا، یہ سب کچھ تو نے نہیں بنایا، باطلا، باطل، سبحانکا، تو ہر عیب سے پاک ہے، فقینا، فا الگ ہے، قی الگ ہے، نا الگ ہے، فا کا معنی تو، قی کا معنی بچا ہمیں۔ جب یہ دعا گزری تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، سورہ بقرہ میں، تو اس میں نے یہ قی کا لفظ بتایا تھا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آرڈر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بچا۔ فا تو، قی کا معنی بچا، نا کا معنی ہمیں، پس بچا تو ہمیں، عذاب النار، جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، من کا معنی جو یا جس کو، تدخل ادخال کا معنی داخل کرنا، النار، نار آگ کو کہتے ہیں، فقد، تو تحقیق، اخزیتا، اخزیتا اکرمتا کی طرح ہے، اخزا اخزا سے نکلا ہے، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، ناصر کی جمع انصار آتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انا، نا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک منادی کو، منادی ندا کرنے والے کو کہتے ہیں، آسان لفظ ہے، ینادی، یزاربو کی طرح ہے، ینادی، جو ندا کر رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، ان آمنو، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ کہ کہہ، ان کا معنی کہہ، آمنو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، اکرمنا کی طرح ہے آمنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس تو مغفرت کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب اس کی جمع، وکفر، اور مٹا دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو، وتوفا، توفا الگ ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، اور تو ہمیں موت دے یا ہمیں وصول کر لے، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی جب ہماری موت کا وقت آئے اور ہماری روح کی وصولی کا وقت آئے تو نیک لوگوں میں شامل کر کے ہمیں موت دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، واو کا معنی اور، آتی، آتی کا معنی عطا کر تو، نہ ہمیں، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، ما، وہ چیزیں، وعدتا، نہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، وعدتا ضربتا کی طرح ہے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں پر، یعنی رسولوں کی زبانوں پر، یعنی رسولوں کی زبانوں کے ذریعے تو نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ ہمیں دے، ولا تخزی، اور نہیں رسوا کر تو، نہ ہم کو، اخزا یخزی اخزاءً، اکرما یکرم اکرامن، اکرامن کی طرح، اس کا معنی رسوا کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، فاستجاب لہم، پس قبول کر لی اللہ نے، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے قبول کر لی ان کی دعا، ان کے لیے ان کے رب نے،
انی یعنی کیا کیا رب نے کہ بے شک میں لا اضیع ضائع نہیں کرتا عمل عامل کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو منکم تم میں سے من ذکرن چاہے وہ مرد میں سے ہو او انسا یا عورت میں سے ہو بعضکم من بعض کیونکہ تم میں سے بعض کی جنس ہیں یعنی مرد اور عورت وہ انسان ہیں ایک دوسرے کی جنس ہیں فالذین پس جو لوگ بھی ہاجروا ہجرت کی انہوں نے واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے وہ اپنے گھروں سے واوذوا فی سبیلی اور ان کو اذیت دی گئی اوذو اصل میں اوذیو تھا اکرمو کی طرح ایذا کا معنی تکلیف پہنچانا اذا یہ لفظ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے واوذوا فی سبیلی اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا یعنی جہاد کیا وقتلوا اور خود بھی قتل کر دیے گئے لأکفرن عنہم سیئاتہم تو میں مٹا ڈالوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو ان کی برائیوں کو اکفرو مٹا ڈالوں گا معاف کر دوں گا اور نون تاکید یہ نون جو ہے تشدید والا نون ہے یہ تاکید کے لیے اور شروع میں لام بھی تاکید کے لیے تو لأکفرن ضرور بھی ضرور میں مٹا ڈالوں گا ان کی برائیوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ ادخلو کا معنی داخل کرنا یہاں بھی لام تاکید کے لیے اور نون جو تشدید والا نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے اور میں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا ان کو جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ اس کے پاس بہت عمدہ ثواب ہے بہت عمدہ بدلہ ہے لا یغرنک غر یغر غروراً دھوکہ دینا کسی کو کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے غرور اس میں کیا فرق ہے لا یغرنک نون تاکید کے لیے تو لا یغرنک آپ کو ہرگز دھوکہ نہ دے تقلب الذین کفروا ان لوگوں کا الٹ پلٹ ہونا جو کافر ہیں فی البلاد شہروں میں یعنی شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا اور مستیاں کرنا یہ چیز آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے متاع قلیل یہ متاع ہے سامان ہے دنیا کا قلیل بہت تھوڑا سا ثم پھر اس کے بعد مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لیکن الذین اتقوا ہاں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم اپنے رب سے یعنی جو اپنے رب سے ڈرے لہم جنات تجری ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نزلا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی نزل مہمان نوازی مہمانی کو کہا جاتا ہے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر للابرار وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے ابرار بر کی جمع نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے اور بر نیکی کو کہا جاتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن بعض ایسے ہیں لام تاکید کے لیے کہ ایسے بھی ہیں یؤمنوا باللہ جو اللہ پر بھی مان لاتے ہیں وما انزل الیکم اور اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف وما انزل الیہم اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی گئی ہے ان اہل کتاب کی طرف خاشعین للہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا نفع نہیں خریدتے اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو وصابروا اور مقابلے میں بھی صبر کرو ورابطوا اور اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کی میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں پچھلی آیات میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے معاہدہ لیا کہ تم قرآن اپنی جو تمہاری طرف جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو اور اللہ فرماتے ہیں مگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور بلکہ جو اچھے کام نہیں کیے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پہ ان کی تعریف ہو اور جو ذمہ داریاں ان کی تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی یہ صفت ہوگی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی حکومت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسلام کے اور توحید کا جو عقیدہ ہے اس کے برحق ہونے کی مضبوط دلائل دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں چاہے وہ اہل کتاب میں ہوں چاہے وہ اہل اسلام میں ہوں جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کائنات کی وسعتوں میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر وہ اللہ کے وجود پر اللہ کی توحید پر اللہ کے پیغمبروں پر اور اسلام کے برحق ہونے پر وہ ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کائنات میں اتنے دلائل رکھ دیے ہیں۔ دلائل کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں ہمیشہ، ایک کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو نقلی۔
عقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خود عقل استعمال کر کے حق تک پہنچتے ہیں، اور نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معتبر آدمی سے آپ کچھ سن کر پھر یقین کر لیتے ہیں. جیسے کسی نے آپ کو کوئی خبر دیا کہ فلاں مقام پر ایسا ہوا ہے، تو اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں اور وہ خبر دینے والے اتنے سچے ہیں کہ ان کے خبر دینے سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے عقل والوں کے لیے بھی دلائل رکھ دیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سن کر ایمان لانا چاہتے ہیں. تو پیغمبروں کی دعوت، جو اللہ کے سچے رسول تھے جن کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان لوگوں کی طرف سے بھی دلائل پہنچ چکے ہیں جن کو دلائل سمعیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو سماعت پر موقوف ہیں. اور خود اس کائنات کی وسعتوں میں تم غور کرو گے تو تمہیں اللہ کے برحق ہونے کے اور توحید کے دلائل نظر آئیں گے. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ اہل عقل کون ہوتے ہیں اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں. بہت اہم رکوع ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یعنی یہ جو پورا نظام کائنات ہے، اس کائنات کے نظام میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اولی الالباب، عقل والوں کے لیے. نشانی کہتے ہیں سائن بورڈ کو، جیسے یعنی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر سائن بورڈ دیکھ کے آپ یقین کر لیتے ہیں. تو یہ جو کائنات کی ایک ایک چیز ہے، مخلوق، یہ اصل میں خالق چونکہ نظر نہیں آتا، تو اس کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک پتا درخت کا اور پھول کی ایک ایک پتی، اور یعنی اگر آپ اس کائنات کو توڑنا شروع کریں اور ذرے اور ایٹم کی بات کریں تو خود ایک آئٹم کا وجود، اس میں الیکٹران، پروٹون اور جو ایک نیوکلیس ہے اس کا ایک پورا سسٹم، اور پھر اس کائنات کی وسعتوں میں اگر آپ جائیں تو یہ بڑی بڑی کہکشائیں، یعنی ایک ایک چیز یہ مخلوق ہے اور یہ خالق کے وجود کی گواہی دے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، ہم خود سے نہیں بنے. اتنا بہترین نظام اور ایسی خوبصورت مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت زبردست بادشاہ کا کام ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس نے یہ کیا ہے. اور ظاہر ہے وہ ایک ہے، کیونکہ اگر اس جیسا کوئی اور ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. اور اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اور دو الہ آپس میں لڑتے اور یہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کے بنانے میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ عقل والے ان نشانیوں میں غور کر کے پھر پہنچتے کہاں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ غور ہے جو غیر مسلم اس کائنات میں کرتا ہے، اور ایک وہ غور ہے جو حق کا متلاشی اس کائنات میں غور کرتا ہے. آج کل وہ سائنسدان جو اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے، جو دہری ہیں، وہ اس کائنات میں غور کرتے ہیں، غور برائے غور، صرف اس کائنات کو پہچاننے کے لیے، خالق کو پہچاننے کے لیے غور بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یہاں اس غور کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس مخلوق میں الجھ نہیں جاتے، بلکہ وہ اس مخلوق کے ذریعے پھر خالق تک پہنچتے ہیں. اور پھر ان کے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، پھر وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اپنے اعمال سے بھی. قیاماً، کھڑے ہوئے بھی، قعوداً، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، یعنی لیٹے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں پھر وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مسلسل آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں. میں اس بات کو ایک شعر کے ذریعے کہنا پسند کروں گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. شاعر نے تو ایک کسی کے عشق میں یہ اشعار کہے کہ میں نے باغ میں جا کے ہر پھول کو دیکھا تو مجھے اپنے محبوب کی نہ اس میں رنگت نظر آئی اور نہ خوشبو، یعنی جو میرا محبوب ہے وہ پھول سے بھی زیادہ اچھا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ شاعر اللہ کے بارے میں یہ شعر کہتا تو وہ یوں ہوتا: گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہے وہ جب گلستان میں اور باغ میں جا کے پھول کو دیکھتے ہیں تو اس پھول کی خوشبو اور اس کی پتیوں کی رنگت میں ان کو اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ ہر کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس کائنات میں غور کرتے بھی رہتے ہیں اور خالق کو پہچانتے بھی رہتے ہیں. پہلے تو کیا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا. لہذا وہ زبان سے پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. کافر جب اس کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس کائنات کی وسعتوں کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک ایک ذرے پر تحقیق کرتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کائنات کو ڈیزائن کیوں کیا گیا ہے. لہذا وہ اپنی قوم کو کوئی ہدف نہیں دے پاتا،
بس وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز یوں بنی ہے اور ایسے بنی ہے اور اس میں تمہارے لیے یہ فائدے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم ان فائدوں سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے عیاشی کی طرف جاتی ہے۔ قوم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس نے کائنات کو بنایا کیوں بنایا، اس نے ہمیں کیوں بنایا، لہذا وہ نائٹ کلبوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ عیاشی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو صحیح غور کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کائنات میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو لغو پیدا نہیں کیا، یعنی محض انجوائے کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ خود قرآن نے بیان کیا کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے۔ پھر انسان کس کے لیے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بیکار نہیں بلکہ آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے جب بھی آزمائش ہوگی تو رزلٹ اناؤنس ہوگا، جب بھی امتحان ہوگا، جس امتحان کے بعد رزلٹ نہیں ہے وہ امتحان بیکار ہے، تو فوراً ان کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یقیناً ہم جس امتحان سے گزر رہے ہیں اس کے بعد بھی ایک کامیابی ہے اور ناکامی بھی ہے، تو وہ کامیابی اور ناکامی جنت اور جہنم کی صورت میں ہے۔ لہذا یہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے آگ سے، اور کہتے ہیں سبحانک اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو نے انسان کو محض انجوائے کرنے کے لیے بنایا ہو، اور محض تو نے انسان کو لائف کو انجوائے کرنے کے لیے اور عیاشی کے لیے بنایا ہو۔ سبحانک، تو اس عیب سے پاک ہے، فقینا عذاب النار، پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یعنی چونکہ تو نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت وہ جزا اور سزا کا دن ہے، لہذا جہنم کی آگ کی سزا سے ہمیں بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اس لیے کہ تو نے جسے جہنم کی آگ میں داخل کیا تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ عقلی دلیل ہے جو اہل ایمان جس عقلی دلیل پر غور کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اب ایک نقلی دلیل بھی ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ اہل ایمان نقل سے یعنی سن کے بھی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی دعاؤں میں یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کو، ینادی للایمان، جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم نے براہ راست سنا ہو یا تواتر کے ساتھ یہ چیز نقل ہوتی آ رہی ہو، جیسے ہم نے براہ راست تو نہیں سنا لیکن احادیث کے ذریعے اور ایک متواتر خبر کے ذریعے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو توحید کا راستہ بتایا، ایمان کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے بتایا کہ ایک وقت ہے کہ تم مر جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر جو لوگ اللہ کی فرما برداری کریں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ اسی کا تذکرہ اہل ایمان کائنات کی وسعتوں میں غور کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو، ینادی للایمان، جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ آمنو بربکم، اے لوگو اپنے پالنے والے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، ربنا، پس اے ہمارے رب، ہم نے اپنے کوائف کو مکمل کر لیا، ہم عقل بھی استعمال کی ہم نے اور سنا بھی ہم نے اہل حق کی دعوت کو، یہ دونوں دعوتوں کے ذریعے اور یہ دونوں دلائل کے ذریعے ہم حق تک پہنچ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، پس اے ہمارے رب اب تیری کیا ذمہ داری ہے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جائے تو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو معمولی سیئات جب ذنوب کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یعنی ذنوبنا، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے اور ہماری چھوٹی موٹی خطائیں بھی معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے موت دینا، ربنا وآتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا کرنا، ما، وہ تمام چیزیں، وعدتنا علی رسولک، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کی زبانوں پر، یعنی جنت کا وعدہ، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا ان لوگوں کی طرح جو تجھ پر ایمان نہیں لاتے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ خود قرآن نے اہل ایمان کی دعا کا اور ان کے غور و فکر کے درجات اور ان کے مدارج کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود ہی امید بھی دلا رہے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، فرمایا کہ ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ ہے لِأَنِّي، یہ لام یہاں محذوف ہے، یعنی لِأَنِّي، اس لیے کہ میں
لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تم نے تو بہت شاندار عمل کیا کہ کائنات کی وسعتوں میں بھی غور کیا، پیغمبروں کی دعوتوں پر بھی لبیک کہا اور تم سیدھے راستے تک پہنچ گئے، پس میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں آزمائش کے لحاظ سے اور بدلہ دینے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جو بھی ان کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے قربانیاں دے گا تو میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اب قربانی چونکہ صحابہ نے سب سے اعلیٰ درجے کی دی تھی، اس لیے اللہ نے اس قربانی کا تذکرہ کیا کہ جس سے بڑی کوئی قربانی ہو نہیں سکتی۔ فالذین ہاجروا، فرمایا بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جیسے کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام نے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے زبردستی نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو اذیتیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، لڑائیاں کی ہیں، جہاد کیا ہے، وَقُتِلُوا، اور بہت سے ان میں شہید کر دیے گئے۔ جیسے کہ صحابہ کرام اس آیت کا اولین مصداق ہے، لیکن قیامت تک جو بھی اسلام کے لیے یا حق کے لیے جتنی زیادہ کوششیں کرے گا وہ تمام کے تمام لوگ اس آیت کے مصداق میں داخل ہیں۔ قرآن کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کو اور سب سے اعلیٰ درجے کی برائی کو ذکر کرتا ہے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، کائنات کی وسعتوں میں غور کرتے ہیں مگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو، تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا۔ مسلمان کی حالت جو صحابہ کی حالت تھی خاص طور پر اس وقت، وہ تو حق پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے ملکوں سے بھی نکال دیے گئے، اور یہ تفریح کرتے پھر رہے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن آگے فرمایا لاکن الذین اتقوا، ان کافروں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے اور تقوی والی راہ اختیار کر لے، اپنے رب سے ڈرنے لگے، پھر اس کے لیے بھی وہی خوشخبریاں ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ان کے لیے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ حضرات سب اچھی طرح جانتے ہیں یہ سورہ آل عمران کا بالکل آخری حصہ چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں کا جو خلاصہ ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران جب شروع ہوئی تھی تو اہل کتاب سے زبانی جہاد کا حکم تھا، اور اہل کتاب سے مناظرے کا تذکرہ تھا کہ اہل کتاب آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے تھے جن کے جوابات قرآن میں نازل ہوئے، اور پھر مشرکین مکہ سے لڑائی تھی، باقاعدہ غزوہ احد میں جو لڑائی ہوئی ہے، تلوار سے جہاد ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اب انہی دو مضامین پر اور اسی کا یعنی خلاصے کے طور پر سورہ آل عمران کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا اور پھر اس آیت میں یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں جہاد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے بہت سے اہل کتاب ایمان نہیں لے کر آ رہے اور آپ سے زبان سے بحث مباحثہ کر رہے، لیکن اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں مَن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور ان کتابوں پر بھی، اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اور اس کتاب پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر موجود ہے۔ لہذا اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ آج بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، یہود و نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کی تمام کتابوں پر، قرآن پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ غیر مسلم تھے جن سے مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو ان کی زبانی اذیتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ آپ سے فضول بحث مباحثہ کریں گے، اور اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ آپ سے جنگ لڑیں گے، جیسے کہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے حملہ کیا اور صحابہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس کا بھی احتمال آگے موجود ہے کہ وہ آئندہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔
تو آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے، اور یہ تمام کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، کیونکہ ان تمام چیزوں سے دنیا چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے 4 احکام اللہ نے اس آخری آیت میں قرآن مجید میں دیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ کیا مطلب؟ جب اسلام دشمن لوگ تمہیں الٹے سیدھے تانے دیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ان تانوں کا تذکرہ تفصیل سے گزر چکا ہے، تو ایسے موقع پہ تم نے صبر کرنا ہے۔ وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، یعنی جب میدان جنگ ہو اور دشمن تم پہ حملہ کرے تو وہ بھی صبر کرے گا، لیکن تم نے اس سے زیادہ صبر کرنا ہے۔ صابروا مصابرہ سے نکلا ہے، مقابلے میں صبر کرنا۔ ورابطوا، یہ رباط سے نکلا ہے۔ رباط اصل میں کہتے ہیں گھوڑے، سرحد پہ گھوڑے باندھ کر اپنے یعنی پہلو جو اپنی سرحد ہے اس کی بارڈر کی حفاظت کرنا۔ تو رابطو کا مطلب ہے ایمان والو آئندہ کے لیے بھی تیار رہو لڑائی کے لیے، کل بھی تم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اپنے ڈیفنس کو مضبوط رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ تمام کام جن کا پیچھے ذکر ہوا، صبر، مصابرہ اور رباط، یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز سے سورہ آل عمران کو ختم کیا گیا ہے، اور پوری گویا صورت کا حاصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تھا۔ میں انشاءاللہ اس میں جو کچھ اسباق، بہت سارے اسباق تو میں نے بیان کر دیے ہیں، کچھ موٹے موٹے اسباق ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور یہ توہمات کا مذہب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں غور و فکر کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ آپ اسلام کے مقابلے میں جو دیگر مذاہب ہیں ان میں غور و فکر سے روکا گیا ہے، ان میں کہا گیا بس جو بتایا گیا مان لو، سوال نہ پوچھو، جبکہ اسلام کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا اس آسمان کی تخلیق میں غور کرو، ویتفکرون، اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور اس مخلوق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، غور و فکر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق پر غور کر کے خالق تک پہنچنا۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ غور و فکر خالق میں نہیں کرنا، مخلوق میں کرنا ہے، کیونکہ خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ کی ذات میں جو غور و فکر کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات مخلوق کی فہم سے بالا تر ہے۔ مخلوق میں غور کر کے اللہ کی صفات تک پہنچنا ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ بڑا علیم ہے، بہت قدرت والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو پالنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ تمام صفات ہیں خالق کی، ان صفات تک ہم نے پہنچنا ہے مخلوق میں غور کر کے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ مخلوق میں جو بھی صحیح طرح سے غور کرے گا وہ اس نتیجے تک لازمی پہنچے گا کہ اس کائنات کو کسی مقصد سے بنایا ہے، اور مقصد آزمائش، انسان کو آزمانا۔ تو ہمیں اپنی زندگی اور پیدائش کا مقصد معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے عمل کے بعد پھر آپ عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے یہاں دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم ان کی دعوت پر ہم نے لبیک کہا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، لہذا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اور ہمیں ان جنتوں میں داخل کرنا، قیامت کے دن ان جنتوں میں داخل کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ نے امید بھی دلائی ہے کہ جو یہ قوائف پوری کر کے دعائیں مانگے گا فاستجاب لہم ربہم، تو رب ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کی جو عمل سے کورے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں نافرمانوں کی دنیا دیکھ کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا اللہ فرما بردار کو بھی دے سکتے ہیں، نافرمان کو بھی۔ تو کرائٹیریا جو ہے، معیار جو ہے حق اور باطل کا اور کامیابی اور ناکامی کا، وہ عمل ہے۔ اچھا عمل والا کامیاب ہے، چاہے وہ دنیا میں پستی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، اور برے عمل والا ناکام ہے، چاہے وہ دنیا میں روز بروز پھل اور پھول ہی کیوں نہ رہا ہو۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا اس صورت میں کہ سارے غیر مسلم بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک تو ہمیں یہ امید دلائی گئی کہ ان غیر مسلموں میں اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہودیت میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری نسل جنت میں جائے گی، اسلام میں نسل کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے لیکن الذین اتقوا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور بہت اہم حکم اس آیت میں جو آخری دیا گیا، صبر بھی کرنا ہے ہمیں۔ جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا دینداروں کو دین پر چلنے نہیں دیتے، ان کو صبر بھی کرنا ہے، اور
اگر ہمیں لڑائی کا موقع ملے اور میدان میں جنگ میں لڑنے کا موقع ملے تو جتنی ہمت اسلام دشمن دکھاتے ہیں، صابرو میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں اس سے زیادہ ہمت دکھانی پڑے گی۔ رابطو، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے سیلف ڈیفنس کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ایمان کافی ہے اور دعاؤں سے کام چل جائے گا اور اچھا عمل کر لو یہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر محض تقوی یا نیک اعمال کافی ہوتے تو اللہ رابطو کا حکم نہ دیتے کہ تم نے مستقبل کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، لہذا آپ کو مضبوط فوج بھی بنانی ہے، آپ کو ایٹم بم بھی بنانا ہے، آپ کو میزائل بھی بنانے ہیں، اور آپ کو پورا اسلحہ کے ساتھ لیس ہونا ہے، پوری ٹریننگ کے ساتھ لیس ہونا ہے، تب آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تب آپ اسلام کو دنیا میں باقی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے اسباب کی اہمیت، کہ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، اور محض اسباب اختیار کرنا کافی نہیں ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی پڑے گا۔ غیر مسلم محض اسباب کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حق کے راستے پر نہیں ہے، لیکن اہل حق محض اسباب اختیار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو شریعت کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو واتقوا اللہ کا مطلب اسلام کو مکمل فالو بھی کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو 4 چیزیں ہیں جس کے بعد اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہوگے۔ تو مسلمان کی کامیابی کے 4 اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، صبر، کہ اذیت پر تم نے صبر کرنا ہے، ایک دم حواس باختہ نہیں ہو جانا، اور دوسرا کہ میدان جنگ میں جب لڑائی کا موقع ہو تو بھی مضبوطی دکھانی ہے، ہمت بھی دکھانی ہے، اور اپنی مستقبل کی پلاننگ بھی کرنی ہے۔ رابطوں میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں ان کے شر سے کیسے بچا جائے، اور پھر شریعت کو فالو بھی کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ تو ناکامی تو ہوگی جب ہم ان 4 میں سے کسی ایک چیز کو بھی فالو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے احکام کو تہ دل کے ساتھ قبول کرنے کی، اور خاص طور پر اس صورت میں جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔